ہوگا، اور پوری طرح آپ کسی بھی چیز سے تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب اس میں پوری طرح آپ انوالو ہوں، مطلب اس کو سن رہے ہوں پراپر، جو سجیشنز ہے جو بھی آپ کو بتایا جا رہا ہو اس پہ عمل کریں. کیونکہ ہم لوگوں کا زیادہ تر کام اسی طرح کا ہوتا ہے. ہم لوگ جب سیشن وغیرہ کرتے ہیں ہپنوسس کے، تو اس میں ہم نے مائنڈ کو سجیشنز دینی ہوتی ہیں، وہ تو ایک سب کانشیس میں لے جا کر. لیکن یہاں پہ جو ایک لیکچر کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس میں فلی انوالو ہوں. کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی پروفیشنل ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، یا کوئی کسی کو بھی اس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے کبھی فیوچر میں، یا کبھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر پیشنٹ ہی ہے تو اسی کو چیز کی ریلیکسیشن ہر ایک کی ضرورت ہے آج کل کے دور میں. اور جس طرح کا یہ دور جا رہا ہے آج کل، مہنگائی، فرسٹریشن اور پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں، تو ہمیں بہت مطلب اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے نا. تو اس اسٹرگل کرتے کرتے ہمارا جو ایک مائنڈ ہے وہ کافی ڈپریس ہو جاتا ہے یا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالی نے جب ہر بیماری بنائی ہے تو ساتھ اس کا کہیں نہ کہیں سلوشن بھی رکھا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ایک حل بھی رکھا ہے. بیماری کا حل یا بیماری کا علاج، پرابلم کا سلوشن. لیکن ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں، کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلسل کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، اچھے گمان کا. تو اگر کسی کو بھی کوئی بھی ایشو ہے یہاں پہ یا آپ کے سراؤنڈنگ میں، تو آپ بالکل ہوپ لیس نہ ہوں اور یہ امید رکھیں کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو اس کا سولوشن ضرور ملے گا. اور یہ ملتا ہے. اگر جب ہم کبھی لا آف اٹریکشن پہ بات کریں گے تو اس میں بھی آپ کو بہت اچھے سے یہ ثابت ہوگا، سمجھ آئے گی کہ کیسے ہمیں سولوشن ملتے ہیں، کیسے ہمیں اپنے مسائل کا حل مل جاتا ہے جب ہم اس کی تلاش میں ہوں. تو کوشش تو آپ نے کرنی ہے. یہ بات ہے کہ ایکشن آپ نے لینا ہے، آگے اللہ تعالی آپ کے لیے راستے بناتا ہے. اور بیماری جو ہے، بیماری بھی ضرور ٹریٹیبل ہوتی ہے. آج کل ہر بیماری کا علاج ہے، چاہے وہ آپ فزیکل دیکھ لیں، چاہے وہ آپ سائیکولوجیکل دیکھ لیں. کوئی جتنی بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں پھر بھی ان کے ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی اب کہ کہیں نہ کہیں سلوشن آپ کو مل جاتا ہے. بس یہ اللہ تعالی کا سسٹم ہے. اور لائف ہے تو لائف بہت چیلنجنگ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم لائف کو چیلنج سمجھ کے لیں گے، لائف کے پرابلمس کو چیلنج سمجھیں گے، تو ہمیں کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا. لیکن جب ہم اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں یا طاری کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بہت ہی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی بیماری بھی بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ نے پھر کرنا کیا ہوتا ہے، آپ نے صرف اللہ تعالی پہ ایک فیتھ رکھنا ہے، ایک یقین رکھنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ مجھے پرابلم ہے یا بیماری ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے مجھے سولوشن بھی ضرور ملے گا، اس امید کے ساتھ. تو یہ جو میڈیٹیشن ہے، یہ ہمارے اب دیکھیں، اگر ہم اللہ پہ فیتھ کریں گے یا یقین کریں گے، یا کوئی یا میڈیٹیشن میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی اسلامی مراقبہ اور میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے، کیا اس میں ڈفرنس ہے. تو اس میں اب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم مراقبہ بھی کر رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، ہم کوئی تسبیح بھی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس سے ہمارا مسئلہ ختم نہ ہو، لیکن ہمیں ایک سکون مل جاتا ہے. میڈیٹیشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جس چھوٹے سے مسئلے کو اپنے اوپر اتنا حاوی کیا ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے لیکن آپ کو وہ بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں، آپ ایک کامنس میں آتے ہیں، آپ ایک سکون کی کنڈیشن میں آتے ہیں، آپ کے بریتھ ورک کرتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں، برین میں، باڈی میں آکسیجن جاتی ہے ہر آرگن میں. اور پھر جب آکسیجن جاتی ہے تو ہمارا پورا سسٹم جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. صرف یہ سائیکولوجیکل پرابلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی اور بھی بہت سے فزیکل پرابلم بھی اس سے سالو ہوتے ہیں بیماریاں میڈیٹیشن سے، کیونکہ اس میں بریتھ ورک ہوتا ہے، بریدنگ زیادہ اس میں فوکس کیا جاتا ہے. تو آپ یہ ضرور اس میں سنیں، اس کو، اس پہ عمل کریں. بریتھ ورک کا میں بتاؤں گی کہ کیسے میں نے خود اپنا، اگر میں بتاؤں، میں نے اپنا بلڈ پریشر اس سے کنٹرول کیا ہے. مطلب یہ میں نے خود، میری اپنی پریکٹس کی یہ چیزیں ہیں. اور اس پہ آپ صرف اپنے فیتھ کے ساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے. جو بھی آپ میڈیسن بھی لے رہے ہیں، کوئی ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ تھراپی کر رہے ہیں، لیکن اس کو یقین کے ساتھ. کیونکہ جیسے جیسے آپ کی سوچ جاتی جائے گی نا، آپ کا وہ مائنڈ میں، برین میں وہ چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی جائیں گی، اور پھر وہی آپ کی ریئلٹی بنتی جائے گی. تو اس لیے فیتھ اور یقین یہ ضرور آپ کی لائف میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیٹیشن. چلے میں پہلے اسلامی مراقبہ کے بارے میں بتاتی ہوں. اسلامی مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ وہی میڈیٹیشن ہوتی ہے. مراقبہ کا جو اصلی مطلب، یا میڈیٹیشن کا اصلی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم اور آپ کی اپنی روح کو جو ہے وہ ایک لیول پہ لے کے آنا ہے. کیونکہ ہمارا جو ہم اللہ تعالی نے انسان کو ایک سول بنا کے بھیجا ہے دنیا میں، مطلب اس کو ایک جسم کا ایک روپ دیا ہے نا، بیسیکلی تو وہ سول ہے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم نے اس سول کو، اس روح کو وہ خوراک نہیں دی جو اس کو ہمیں دینی تھی. یعنی کہ ہم نے اپنے جسم پہ زیادہ کام کیا، جسم کو زیادہ خوراک دی. میٹریلسٹک جس کو ہم کہیں گے، میٹر ہے نا. اگر آپ اس کو، میں بہت ایزی الفاظ میں سمجھاؤں گی پھر بھی، لیکن تھوڑا سا یہ نہیں کہ ہماری جو جسم ہے اور روح ہے، ان دونوں کا ایک کمبینیشن ہے، ایک الائنمنٹ ہونی چاہیے. اب ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، باقی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، روحانی مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کا لیول جو ہے وہ ایک کا زیادہ کر دیا، ایک کا کم کر دیا، اور الائنمنٹ ان کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ڈپریشن، جو بھی پرابلمس ہیں باہر. تو اس میں کیا ہوتا ہے، میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے، جیسے دو لوگوں کو درمیان صلح کروانے کے لیے، کانفلکٹ کو دور کرنے کے لیے میڈیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو میڈیٹیشن بھی اصل میں وہیں سے نکلا، یعنی کہ تصادم کو دور کر کے ان کو الائن کرنا، ایک لیول پہ لے کے آنا. جیسے دو چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، جسم میں اور روح میں، تو ہم اس کو ایک لیول پہ لے کے آتے ہیں. یعنی کہ اسپرچولی اگر ہم بات کریں تو یہ اس میں نفس کی دو کیفیات، آپ نے نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بارے میں تو سنا ہوگا نا. تو اس کے درمیان میں جو بھی اسٹرگل ہو رہی ہوتی ہے آپس میں، جو بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں، اس کو ختم کر کے میڈیٹیشن جو ہے وہ ایک لیول پہ لاتی ہے، جس کو قرآن شریف میں پھر ہم کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یعنی کہ ہم لوگ کیونکہ مسلمان ہیں، اس لیے ہم ہر چیز کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پہلے دیکھیں گے. تو یہ ایک طرح سے نفس امارہ اور نفس لوامہ کو آپس میں ان کا، یعنی کہ ان کو ایک لیول پہ لا کے اور پھر نفس مطمئنہ میں چلا جاتا ہے. تو میڈیٹیشن اگر میں بتاؤں تو اس کو یہ دو قسم کی ہوتی ہے میڈیٹیشن. پہلے میں تھوڑا سا اس کو انٹروڈکشن دوں گی، پھر اس کے بعد میں اس کی بینیفٹ بتاؤں گی. میڈیٹیشن دو ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک ایکٹیو اور ایک پیسو. پیسو جو ہوتی ہے نا، وہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے آپ کی جس میں آپ بیٹھ کے ہیں اور بالکل پرسکون سے بیٹھ کے ہیں. یعنی کہ آپ نے باہر کی دنیا سے بالکل رابطہ جو ہے وہ اپنا ڈسکنیکٹ کر دینا ہے، چاہے 5 منٹ کے لیے صحیح. آپ کے مائنڈ میں جتنی بھی تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں، باہر کی سوچیں، کوئی بھی خیالات، تو ہمارا جو مائنڈ ہے، برین ہے، وہ امیج کی صورت میں کام کرتا ہے نا. تو جب ہمارے کانوں میں باہر سے آواز آتی ہے تو پھر وہ امیج بناتا ہے کسی کا، کوئی نیگیٹو بات، کوئی بھی کچھ. تو سارا دن یہی ہمارے مائنڈ میں چلتا رہتا ہے، کتنی زیادہ تھاٹس آتی رہتی ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق کہتے ہیں 25,000 سے لے کر 5,000 تک ڈیلی ہمارے 50,000، 25,000 سے لے کر 50,000 تک ہمارے مائنڈ میں خیالات آتے ہیں ڈیلی. تو وہ سوچیں اس میں کتنے مطلب منفی خیالات ہوتے ہوں گے، اور کتنے، اگر ہم خود سے سوچیں چھوٹے سے چھوٹا بھی خیال، کوئی بھی، ضروری نہیں کہ آپ کی کوئی بہت بڑی سوچ آتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی وہ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے. اب اس کا پھر امیج ہمارے مائنڈ میں بنتا ہے. وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی، لیکن موسٹلی ہم لوگ نیگیٹو ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے بچپن میں ہمارے بلیف ہی ایسے بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ نہ اور نہیں والی چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو اس میں میڈیٹیشن جو ہے وہ، جب میں پیسے میڈیٹیشن کی بات کر رہی ہوں، اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ہوتا ہے، وہ کیسے اس کو کرنا ہے. اس میں آپ نے بیٹھنا ہے اور بالکل اپنے کانوں پہ آپ نے ایئر پلگ لگانے ہیں، یا ایئر بڈ، مطلب کانوں کو بند کرنا ہے، تاکہ باہر کی کوئی بھی آواز آپ کے کانوں میں نہ آئے. یہ بہت ڈیپلی ہوتی ہے یہ میڈیٹیشن. اس میں کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے انر سیلف کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے، کنیکشن میں آتا ہے. ہماری باڈی میں بہت سی آوازیں ہوتی ہیں، ہم نے کبھی بھی ان کو نہیں سنا نہ پہچانا ہے، جس میں آپ کے دل کی آواز آتی ہے، آپ کے پھیپھڑوں کی، مطلب لنگس کے سکڑنے کی، پھیلنے کی وائبریشن. اور جب ہم اس میں ڈیپ جاتے ہیں تو ہمارا کنیکشن جو ہے وہ خود سے اسٹرانگ ہوتا ہے. تو بہت سے جو ہمارے ڈس آرڈر ہیں یا بیماریاں ہیں سائیکولوجیکل، وہ ہمارا خود سے تعارف نہیں ہوتا، یا ہمیں خود کی پہچان نہیں ہوتی، ہمارا اپنے ساتھ ریلیشن نہیں ہوتا، اچھا ریلیشن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم بہت سے مختلف
ڈس آرڈرز ہیں جس میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو ہمارا خود کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے اس کا. بے شک آپ 5 منٹ کر لیں، یہ پیسو میں آئے گی، پیسو میڈیٹیشن، یعنی کہ آپ نے اپنے اندر ڈیپ ڈاؤن جانا ہے، اتنا ڈیپ ڈاؤن جانا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کنیکشن آپ کا اسٹرانگ ہو جائے. اور یہاں پہ جب آپ کا اپنے ساتھ اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ کسی بھی اس وقت آپ نے اپنی پریکٹس یہ کرنی ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی خیال نہ آئے. خیال آتا ہے، ظاہر ہے آپ لوگ کہیں گے کہ خیال تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارا برین خالی ہو، ہمارا مائنڈ خالی ہو. جو بھی تھاٹ آتی ہے اس کو آنے دیں، پھر اس کو پھر آپ نے فوراً اس کو مطلب آپ نے کانشیسنیس میں ہونا ہے کہ اس کو ریئلائز کرنا کہ یہ تھاٹ آئی ہے، میں نے اس کو پھر واپس بھیج دیا. بار 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 پریکٹس کرنے سے 5 منٹ 10 منٹ ڈیلی آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ ایک بہت ہی ریلیکسیشن میں چلے جاتے ہیں. اور اس وقت پھر یہ جو میڈیٹیشن اس پیسے یا کوئی بھی کی جاتی ہے وہ آپ نے بالکل سیپریٹ ہو کے کرنی ہے. یعنی کہ چاہے آپ 5 منٹ کے لیے کریں 10 منٹ کے لیے کریں، لیکن اس میں آپ کو ایکسٹرنل کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ باہر سے کوئی بھی آپ کو کوئی بچہ بلا رہا ہے یا کوئی خیال نہیں ہے کہ میں نے جیسے عورتوں کو ہوتا ہے کہ میں نے جی روٹیاں پکانی، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کچھ بھی نہیں. آپ نے ہر چیز سے فری ہو کے اس کا فائدہ ہی تبھی ہے جب آپ ڈیپ ڈون جائیں گے اور جب آپ کا خود سے کنیکشن ہوگا. اس کے بعد آپ کی بہت سی جو ابلیٹیز ہیں نا یا آپ کی بہت سی کوالٹیز ہیں وہ آپ کو جو ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ تعالی نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم دنیا کی اسٹریس میں دوڑ دھوپ میں اسٹرگل میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں. ہماری کوالٹیز تو ہوتی ہے، ظاہر ہے ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، بہت سے ورک کر رہے ہیں، لیکن اس کے ہمارے پاس ہمارے اندر بہت کوالٹیز ہیں جو کہ ہم یوز نہیں کرتے. اس کا شاید کتنا 1% بھی نہیں یوز کرتے جتنا انسان کو اللہ تعالی نے ایبل بنایا ہے، جتنی اس کو کوالٹیز اور پاسبلٹیز دی ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فائدہ ہے. ان کا فوکس امپروو ہوتا ہے، ان کی میموری جو ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے. ان کا جو اسٹوڈنٹ ہے موسٹلی اسٹوڈنٹ کو کہ ہمارا فوکس نہیں ہے، ہمارا ایک پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، اگر وہ زبردستی سے ہی 5 سے 10 سے 15 منٹ تک یہ پریکٹس کریں بہت ایزی ہے. اور بغیر کسی اس کے یعنی کہ بغیر کسی آپ کو کوئی اس میں فی نہیں دینی پڑے گی، آپ خود سے اگر کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اگر کسی سے کروائیں گے جو ٹیچر ہوگا یا ایکسپرٹ ہوگا تو پھر تو آپ کو فی دینی پڑے، بٹ اگر آپ خود سے اس کو سمجھ کے کر لیں تو پھر آپ کو کوئی اس میں فری نہیں ہے. مطلب آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اپنے بستر میں بھی کر سکتے ہیں. بس اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اسپائن کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہوتا ہے جب آپ میڈیٹیشن کوئی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے برین سے جو سگنل وہ آپ کی پوری باڈی میں جا رہے تھے تو وہ آپ کے ڈائریکٹ پہنچنے چاہیے. چاہے آپ لیٹے ہیں تو پھر بھی آپ کی اسپائن اسٹریٹ ہو، اگر آپ بیٹھے ہیں تو پھر بھی آپ کی اسپائن اسٹریٹ ہو. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کس پوسچر میں بیٹھے. ویسے اس کے آگے بہت سے پوسچر ہوتے ہیں، وہ پھر میں آپ کو کبھی بتاؤں گی کیسے پھر ڈائریکٹ آپ کا میسج کیسے آتا ہے. اس سے آپ کی اپنی جو ڈسیزن کی پاور ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کو انٹیوشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی چیز کا سولوشن نہیں مل رہا اور آپ ٹینشن میں ہے، اسٹریس میں ہے، یا کوئی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کچھ بھی آپ کو کوئی ایک سرا نہیں مل رہا کسی بھی چیز کا، اگر آپ اس کنڈیشن میں جائیں آپ اس کو پریکٹس کریں اور اس کو بے شک آپ اس کو دیکھیں کہ کیسے ورک کرتا ہے. آپ نے اس کنڈیشن میں جانا ہے، تھوڑا سا فوکس کرنا ہے، آپ کو خود بخود انٹیوشن ہوگی. اس میں مین جو چیز ہے وہ انٹیوشن ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کو جس کو آپ الہام کہتے ہیں آپ کو لگے گا شاید یہ پتہ نہیں ایک ایسی باتیں ہیں جو ریئلٹی میں نہیں ہوتی لیکن یہ واقعی ہوتی ہیں، کیونکہ میں خود اس چیز کو پریکٹس کرتی ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اتنی فاسٹ لائف میں ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا. ہماری لائف میں اور ہماری بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے اپنی ہیلتھ کے ساتھ، اپنی لائف کی بیٹرمنٹ کے ساتھ، اپنی ایک کوالٹی آف لائف اگر آپ جینا چاہتے ہیں، اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں، یہ تھوڑا سا ٹائم اگر آپ اپنے اوپر اسپینڈ کر لیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. کسی بھی ایج میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. چھوٹے بچے سے لے کر آپ 80 سال کے اگر ہیں تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اور اس سے مطلب جتنے بھی آپ کے ہیں اگر آپ کو کوئی اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، یا کوئی بھی انگزائٹی ہے. فار ایگزامپل انگزائٹی میں کیا ہوتا ہے، خیال جو ہے وہ مائنڈ میں چپک جاتا ہے.
تو اس کے ذریعے آپ پھر اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں گریجولی. یہ نہیں کہ پہلے دن ہی پورا پورا مہینہ لگ جاتا ہے، سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کنسسٹینسی سے جب آپ کریں گے اس کو تو پھر آپ اس میں کامیاب ہوں گے. آپ کو تھاٹس آئیں گی، پھر آپ کو ڈسٹرب کریں گی، پھر آپ ان کو آنے دیں اور جانے دیں، لیکن یہ ورک کرتی ہے. اس سے آپ کا جو مطلب آپ کے جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے نا وہ اس سے بہت حد تک آہستہ آہستہ اگر آپ پورے ایک سال بھی پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود اس سے آئیڈیا ہوگا کہ مجھے اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے. یہ آپ کی پیسو میڈیٹیشن ہے. اس کے بعد آتے ہیں ایکٹیو میڈیٹیشن. ایکٹیو میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایکٹیو، یا اس کو ہم گائیڈڈ میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جس میں آپ نے افرمیشن آج کل سنا ہوگا، کافی آج کل سائیکولوجسٹ بھی یہ یوز کرتے ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی، یا بہت سے لوگ افرمیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو سجیشنز دینی ہوتی ہیں، یعنی کہ اپنے سب کانشیس کو اس میڈیٹیشن کے ذریعے. اس میں بھی اسی طرح آپ بریتھ ورک کریں گے، ڈیپ ڈاؤن جائیں گے، خود کو ایک پوائنٹ پہ فوکس کریں گے، اور کوئی بھی گائیڈڈ میڈیٹیشن ہے یا فار ایگزامپل جیسے میں اگر میڈیٹیشن کرواتی ہوں تو میں سیشن میں اسی طرح پھر میں بولتی جاتی ہوں جس طرح کا کسی کا پرابلم ہوتا ہے، اور پھر اس کو پورا ریلیکس کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو اس کے مطابق ہی جس کی پرابلم یا اس کے مسئلے کے یا بیماری کے مطابق یا کوئی بھی لائف میں اس کو چیلنج ہے اس کے مطابق اس کو سجیشن. اور اس کو پھر تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ اس میں الفا لیول پہ لے کے جانا ہوتا ہے تاکہ اس کا جو سب کانشیس ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرے. کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی کام اگر کر رہے ہو نا تو ہم کہتے ہیں جی میں کر لوں گا، میں کل سے یہ ضرور کروں گا، ہم بہت ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کسی نہ کسی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا کانشیس اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا. کہنے کے تو ہم کہہ دیتے ہیں. تو یہ افرمیشن یا جو ایکٹیو میڈیٹیشن ہوتی ہے یہ ہم نے اپنے سب کانشیس کے اس کو میسج دینا ہوتا ہے، اس کے ذریعے یہ ہوتی ہے یہ میڈیٹیشن. اس کے ڈفرینٹ ٹائمس ہوتے ہیں، ڈیوریشن ہوتی ہے، لائک ڈیوریشن سے مطلب آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، گھنٹے 1 آور کی، بعض اوقات اگر دیکھیں تو 6 آور 8 آورس ڈفرنٹ ہوتی ہیں جتنی کوئی جو ریکارڈنگ میں مل جاتی ہے. لیکن یہ جو ایکٹیو میڈیٹیشن ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو کسی گائیڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یا ادھر ادھر سرچ کریں تو آپ کو بہت سی مل جائیں گی، لیکن اس میں کچھ ایسے سب میسیجز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سب کانشیس میں ڈائریکٹ جا کے ہٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ ہم لوگ اس وقت ایک ایسی اسٹیٹ میں جا چکے ہوتے ہیں ہپنوسس کی جس میں ہمیں ان میسیجز کا نہیں پتا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے کوئی بھی نیگیٹو میسج ہو سکتے ہیں. بہرحال اس لیے کہتے ہیں کہ کسی گائیڈ کے بغیر اس کو مت کریں. ٹھیک ہے، یہ پیسے میڈیٹیشن ہے. ایک میں نے جو کورس کیا تھا ایک سلوا جو ہے لائف کوچ لائف پروگرام ہے، سلور لائف پروگرام، اس میں یہ ایکٹیو میڈیٹیشن کے ذریعے ہم لوگ اس میں مطلب ورک کرتے ہیں. اور بس وہی ہے کہ انسان ایسی ایک نقطے پہ چلا جاتا ہے، ایک سوئی کے نقطے پہ کہ وہ ایک ہو جاتا ہے، اس کا مطلب مائنڈ اور باڈی سول سارا کچھ ایک لیول پہ الائنمنٹ میں آ جاتا ہے، اور وہ اتنا ڈیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر اپنا بہت ہی لائٹ فیل ہوتا ہے، اور ایک بہت زبردست کیفیت ہوتی ہے. سوچ ہماری ایک نقطے پہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس وقت آپ اپنے مائنڈ کو جو بھی میسج دینا چاہیں، جس طرح کا کوئی اسے کام لینا چاہیں، اب وہ ایزیلی اس سے کر سکتے ہیں. اچھا، اور اس میں یہ جو ایکٹیو میڈیٹیشن ہوتی ہے نا، جب وہ جیسے میں نے بتایا افرمیشن وغیرہ ہوتی ہے، کوئی بھی آپ نے گول اچیو کرنا ہے، کوئی مقصد ہے، اپنے ہیبٹ میں کوئی تبدیلی لانی ہے، یا کچھ بھی آپ سجیشن اپنے آپ کو اپنے امپروو کرنا ہے، اپنی کوئی بیماری دور کرنی ہے یا کچھ بھی، تو اس ایکٹیو میڈیٹیشن میں یہ ورک ہوتی ہے. تو یہ اس میں یہ جو اس کا آن دی ہول جو چیز ہے کہ اس میں ذہن جو ہے وہ ہمارا مکمل طور پہ شٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا کانشیس مائنڈ ہے، اور اس میں پھر ہم سب کانشیس کے ذریعے پروگرامنگ کرتے ہیں. یہ تو میڈیٹیشن کی ٹائپس وغیرہ میں نے آپ کو بتائیں. اب اس آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلامی مراقبہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے اسلامی مراقبہ کے نام سے آج کل چیزیں
آ رہی ہوتی ہیں. تو میں نے خیر اس کا اتنا مجھے ایکسپیرئنس نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ جو ویسٹرن سے ہی میڈیٹیشن کی ساری جو بھی کی ہے جیسے ٹریننگ وغیرہ. تو ٹھیک ہے اسلامی مراقبہ بھی ہے، ہم وہی ہوتا ہے جو ہم اللہ تعالی کے ناموں کے ساتھ کرتے ہیں. وہ بھی میں نے کیے ہیں کچھ کورسز اللہ کے ناموں کے ساتھ جو مراقبہ کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا جو اللہ کا نام ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. ہر نام کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے نا. اللہ کا نام ہو یا کوئی بھی آپ تصویح کر سکتے ہیں، کوئی بھی آیت سے آپ مراقبہ کر سکتے ہیں، یا کچھ ورد نام بھی کریں ویسے بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی جس کو وہ منترا کہتے ہیں نا، یعنی کہ ایک چیز کو بار بار رپیٹ کرنا کہ میں پکا اور سچا مسلمان ہوں، اس چیز کو سوچتے رہنا. اب اس میں یہ کیسے ورک کرتا ہے کہ ہم اتنا اس میں سوچتے ہیں یا خود سے اپنے مائنڈ کو میسج دیتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ ہمارے بلیف کا ایک حصہ بن جاتی ہے. یہ بیسیکلی مراقبے کا میڈیٹیشن کا پرپس ہوتا ہے اگر آپ ایکٹیو والا کریں تو. کہ وہ ہمارے جو مائنڈ اس کا پاتھ ہوتا ہے نا، ہمارے برین کا جو بھی ہماری پروگرامنگ ہوتی ہے یا ہمارا بلیف بنا ہوتا ہے، اس کو ہم چینج اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو انسان جو ہے نا اپنے ہر عمل کا جو ذاتی طور پہ خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے. تو اللہ اور رسول کے جب ہم اس میں اسلامی مراقبہ میں اس میں ذکر بار بار کرتے ہیں ایک ایسی محفل میں یا خود سے بیٹھ کے، ایک اس کا بھی یہی طریقہ ہے کونے میں بیٹھ جائیں اللہ کے، مطلب آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کے ساتھ میرا کنیکشن ہے، میرے دل جو ہے وہ بہت پاکیزہ ہو گیا، صاف ہو گیا، اللہ کا نور اس میں آ رہا ہے. ہم جو میڈیٹیشن میں بھی یہ کافی ساری یہ سجیشن اس طرح کے دیتے ہیں. مطلب بیسیکلی ہمارا پرپس ہوتا ہے اپنے دل کو صاف کرنا، کلیئر کرنا، پازیٹیو انرجی میں جانا، اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ کنیکشن ہمارا ہونا. تو اس سے پھر ہمارے دل میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور جو ایمان ہے اور نور ہے وہ ہمارے دل میں آتا ہے. تو اس میں بندہ کٹ جاتا ہے نا، ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے. اور ذکر میں جس کو آپ ذکر بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کا ایک ریلیشن بن جاتا ہے. اور وہ ایسا ریلیشن ہے جس کو آپ جب آپ اس ڈیپ کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مراقبے کی کیا ضرورت ہے، اگر ہم اسلامی مراقبے کی بات کریں تو اس طرح بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو عبادت کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان پہ وحی نازل ہوئی تھی تو وہ غار حرا میں ایک الگ جگہ پہ، مطلب ظاہر ان کا تو ایک الگ سے وہ سارا ہے وحی کا سلسلہ تھا ہے، پھر بھی مراقبہ بھی کہیں سے نہ کہیں سے ہمارے لیے سنت ثابت ہے. اور یہ بالکل ہی کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی غلط چیز کرتے ہیں. آپ نے اللہ کے ساتھ خود کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے انسانوں سے دور، چاہے 5 منٹ کے لیے کر لیں، 10 منٹ کے لیے کر لیں، اور پھر اللہ کا ہمیں قرب جیسے نصیب ہوگا. اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا نا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی اگر ہم اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے یا کنیکشن میں ہوں گے تو ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے. ہو بھی جاتا ہے ظاہر ہے، لیکن اسے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو فیتھ ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور پھر ہمارا تعلق جو اللہ کے ساتھ جب قلبی طور پہ اتنا مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہم بیماری بھی ہوگی، ہمیں مشکل بھی ہوگی، تو ہم اللہ کی طرف ضرور دیکھیں گے اور ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ اچھا ہی لکھا ہے. مطلب بیسیکلی ہم دیکھیں تو میڈیٹیشن یا مراقبہ کی دونوں کا مقصد یہی ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن، پہلے خود کے ساتھ کنیکشن پھر اللہ کے ساتھ کنیکشن، اور پھر آپ ایک بہت اچھی پازیٹیو اور ایک کہتے ہیں نا ہوپ فل لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. جو کہ بیسیکلی ہمارا پرپز یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو کوالٹی میں کیسے لے کے آئیں، اس کو مطلب بہت اچھے سے آپ کیسے گزار سکیں. اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے ٹائم کیونکہ 5 منٹ ہے، تھوڑا شارٹ ہے، تو میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں تھوڑا اور انٹروڈکشن کیسے اس پہ ایکسپیریمنٹ ہوئے. سائنٹیفکلی یہ پروون ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا یا واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پہ یہ بہت ریسرچز ہوئی ہیں. میڈیٹیشن جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں اور ایک کامنس میں، ایک ڈیپنس میں، تو اس کی جو طاقت ہے نا وہ نیند کی. اب اکثر ہم لوگ تھکے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سو جائیں، ہم فریش ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ میڈیٹیشن کریں، ڈیپ ڈاؤن چلے جائیں تو آپ اس میں بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں. اور یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے، ایک اس میں ریسرچ کی گئی، ایکسپریمنٹ کیا گیا
دو گروپس لیے گئے، 30 منٹ کے لیے ایک گروپ کو میڈیٹیشن کروائی گئی اور دوسرے گروپ کو نیند کروائی گئی، یعنی کہ ان کو سلایا گیا۔ دوسرے گروپ کو زیادہ دیر کے لیے سلایا گیا، تو دونوں گروپس میں جب دیکھا گیا، ان کے ریزلٹس دیکھے گئے، مائنڈ کی اسکیننگ کی گئی، جس طرح سے میں نے دیکھا ریزلٹس، تو جو میڈیٹیشن والا گروپ تھا نا اس کو زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اب انہوں نے اسکین کیا ان کے دماغ میں، فائدہ انہوں نے کیسے دیکھا، کیا ان کو ریزلٹ میں ملا کہ جو میڈیٹیشن کرنے والے لوگ تھے ان کے دماغ میں نیورون جو تھے وہ زیادہ ایکٹیو تھے اور سائز میں بھی وہ انکریز ہو گئے۔ اور کیونکہ میڈیٹیشن کرنے سے زیادہ دماغ ہمارے آکسیجن جو ہے وہ دماغ میں زیادہ جاتی ہے، مطلب فاسٹلی جاتی ہے۔ جب ہم بریتھنگ کرتے ہیں اور آکسیجن اپنے اس میں لے کے جاتے ہیں سانس کے ذریعے، اس سے کیا ہوتا ہے، اب سو کے کئی دفعہ ہم اٹھتے ہیں تو ہمارا موڈ اکثر نہیں فریش ہوتا، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ لیکن میڈیٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سو کے میڈیٹیشن کرنے کے بعد آپ اتنے کام اور ایک ڈیپر لیول پہ ہوتے ہیں، آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے، آپ کے نیورون کے کنیکشن جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، میموری پاور بڑھ جاتی ہے۔ یہ گریجولی کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو آپ دیکھیں، ہم نے دیکھا ہوگا شخص کو ہم بہت زیادہ اچھا کھلائیں پلائیں لیکن اس کو سونے نہ دیں، یہ اکثر میں نے سنا ہے کہ سزا بھی دی جاتی تھی پہلے، شاید کسی زمانے میں کسی شخص کو سونے نہیں دیا جاتا تھا تو وہ مر جائے گا یا پاگل ہو جاتا ہے۔ مطلب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیند کتنی ضروری ہے۔ اور لیکن پھر اس کے مقابلے اگر ہم دیکھیں کہ 2 گھنٹے کی جو نیند ہے نا وہ 20 منٹ کی میڈیٹیشن سے زیادہ افیکٹو نہیں ہے۔ مطلب 20 منٹ کی آپ میڈیٹیشن کر لیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ نے 2 گھنٹے کی نیند لے لی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیند اتنی اہم ہے لیکن میڈیٹیشن کرنے سے اس سے زیادہ اچھا رزلٹ ہمیں ملتا ہے، اور یہی بات میں نے بتایا کہ یہ پروون ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ میڈیٹیشن کرنے سے انٹیوشن پاور ہماری بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ اب لمبا ہو جائے گا اس میں، پھر اگر میں آپ کو نیند کی اسٹیجز بتاؤں، بیٹا، الفا، تھیٹا اور ڈیلٹا اور گاما، تو اس میں ہم میڈیٹیشن میں یہ جو جتنی یہ اسٹیجز ہیں نا ان ساری اسٹیجز سے گزرتے ہیں، اور ہر اسٹیج پہ جب ہم ہر لیول پہ جاتے ہیں تو اس میں ہمیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہمیں اس سے فائدے ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر چلے کسی اور ایپیسوڈ میں اس کا بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ الفا بیٹا میں کیا کیسے جاتے ہیں، الفا میں کیسے، تھیٹا، ڈیلٹا، گاما میڈیٹیشن کے دوران۔ تو ابھی تھوڑی سی میں اور اس کی وہ بتاتی ہوں کہ اس سے ہمیں اور کیا بینیفٹ ہوتے ہیں۔ جب ہم بریتھنگ کرتے ہیں، آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہوا یا آکسیجن جو ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ اب بعض اوقات جب ہم ڈپریشن کے مریض کو کرواتے ہیں نا، پیشنٹ کو یہ بریتھنگ، تو ہم کس پہ فوکس رکھتے ہیں، سانس پہ۔ دیکھیں سانس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ساری بات ریئلائز کرنے کی ہے، ہمیں ان چیزوں کو ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ بریتھنگ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اور ہم نارملی سانس لے لیتے ہیں، تو جب ہم آکسیجن ڈیپلی اندر لے کے جاتے ہیں نا تو پھر ہمارا جو اور اس کو ایک خاص ڈائریکشن میں ہم لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ ویسے ہم لے کے جاتے ہیں سانس جو ہے وہ ناک کے نیچے سے مڑ جاتی ہے، لیکن جب ہم اس میں کرواتے ہیں بریتھنگ ورک میں تو پھر ہم فوکس اس پہ کرتے ہیں، ویژولائز کرواتے ہیں کہ آپ نے آپ کی جو آکسیجن ہے یا آپ کا جو سانس ہے وہ آپ کے برین میں جا رہا ہے یا آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، آپ نے یہ فوکس کرنا ہے۔ اور وہ اس طرح سے اس کو لے کے جاتے ہیں، اور پھر جب پیٹ میں اگر آکسیجن جاتے ہیں، بہت گہری جب سانس لیتے ہیں تو ہمارا جو مطلب کھانا ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے ہضم ہوتا ہے۔ جن کو اکثر ایسیڈیٹی یا اور مسائل پیٹ کے رہتے ہیں اکثر، کیونکہ اسٹریس میں ہمارا سب سے پہلے اسٹمک جو ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے، تو یہ بریدنگ کرنے سے یہ بھی فائدہ تھا کیونکہ تازہ آکسیجن وہاں پہ جاتی ہے اور وہ آپ کے مسائل وہ بھی حل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو مائنڈ ہے، جو دماغ ہے، وہ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی آواز سنتا ہے تو پہلے ہمارے اس کا امیج بنتا ہے ہمارے مائنڈ میں، لیکن جب ہم پرسکون جگہ پہ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو باہر کی آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں، اور کانوں میں ایئر پلگ لگا لیں تو پھر کوئی بھی آواز ہمیں باہر کی نہیں آئے گی، اور پھر ہم کوئی تصویر نہیں بنائیں گے، کوئی امیج نہیں بنائیں گے کیونکہ ہمیں آواز نہیں آئے گی۔ تو پھر ہم اپنی اندر کی آوازیں سنتے ہیں، اندر کی آوازوں کے ساتھ
ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور جو فالتو خیالات ہوتے ہیں نا وہ ہمارے غائب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو ہمیں کوئی بھی تھاٹ ڈال دیتی ہے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم مسلسل یہ پریکٹس کرتے ہیں تو ہمارا جو مائنڈ کا کنٹرول ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں آ جاتا ہے. جیسے ہم اکثر، ظاہر ہے یہ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا اپنی سوچوں پہ اختیار نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہمیں سوچ آ جاتی ہے، نہ بھی سوچنا چاہیں سوچ آ جاتی ہے. تو یہ بار بار جب فوکس، اس سے فوکسنگ کی بھی ایبلٹی زیادہ ہوتی ہے. آپ ایک چیز کو مطلب فوکس کر سکتے ہیں اور ایک تھاٹ پہ اس کو لا سکتے ہیں برین کو. اور یہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوگا. اور وہی بات ہے کہ ایک ہی نقطے پہ ہماری جو سوچ ہے وہ مرکوز ہوتی ہے. فوکس اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا فوکس امپروو کرنا ہوتا ہے. اچھا، اس میں پھر آگے اور بھی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کا فوکس نہیں ہو رہا میڈیٹیشن کے دوران تو اس میں کیا کریں، اس میں بھی پھر ڈفرینٹ سجیشنز ہوتی ہیں، وہ پھر یہاں پہ بھی ڈیٹیل نہیں میں بتا رہی کیونکہ کافی لمبا ہو جائے گا. ایک اور چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے بہت، کہ آج کل اسکن کے لیے بھی آکسیجن کو تھراپی کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے، اور کافی کاسٹلی ہوتا ہے یہ علاج. مطلب اسکن چینج کی جاتی ہے کہ جب ہم بریدنگ کرتے ہیں اور اپنے سانسوں کے ذریعے میڈیٹیشن میں ڈیپلی جاتے ہیں تو ہمارے چہرے کا گلو جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. نیچرل وے میں ہمیں جو ہے وہ ایک تھراپی ملتی ہے، ہماری اسکن بہت زیادہ امپروو ہو جاتی ہے جب ہم لمبے اور گہرے سانس لیتے ہیں. تو اس میں یہ کرنا تھا کہ اپنی جو سوچ کو اپنی بریتھ پہ ہم نے مرکوز کرنا ہوتا ہے، اس پوائنٹ پہ لے کے آنا ہوتا ہے. تو اچھا میڈم، سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں. ہاں بس ٹھیک ہے، میں اینڈ کرنے لگی تھی. اگر نہیں اگر آپ مطلب کہ کسی اور مزید لوگوں کو مزید ڈیپلی سے ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہیں تو ہم اس کا پارٹ 2 رکھ لیتے ہیں نیکسٹ ویک پہ نا، اس کا پھر پارٹ 2 بھی ہم لوگ ایکسپلین کر دیں گے. دیکھ لیں، کیونکہ اس ویسے جو اگر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ ایزی وے میں، تو وہ اتنا ہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے برین پہ اس کے کیسے افیکٹ ہوتے ہیں، کس طرح سے ہماری نیگیٹو تھاٹ جو ہے وہ پازیٹیو میں چینج ہوتی ہے، تو وہ پھر ذرا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. تو آئی تھنک یہ مطلب ایک انٹروڈکشن جو ہے یہ اس طرح ہی کافی ہے. تو چلیں باقی ہے کہ اس میں ہم، ہاں یہ ہے کہ میڈیٹیشن کا سیشن ہم رکھ لیں گے، وہ ہاف این آور کا، یا وہ اس پہ کیونکہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر ابھی میں کروا بھی دوں جلدی میں تو پھر اس کا کوئی وہ نہیں ہے. بریتھ ورک میں تھوڑا سا بتا دوں کہ کیسے کرنا ہے، لیکن میرا تھا کہ میں میڈیٹیشن کرواتی، لیکن بہرحال ابھی کیونکہ ٹائم پھر کافی زیادہ ہو جائے گا. تو نیکسٹ ویک پہ ہم بھی یہ ٹاپک رکھ لیتے ہیں نا، میڈیٹیشن ٹریننگ. ہاں یہ کر لیتے ہیں. اس میں میڈیٹیشن ٹریننگ ہم ٹریننگ کے میڈیٹیشن پریکٹیکل، یعنی کہ پریکٹیکل جو ہے میڈیٹیشن، اس میں تھوڑا بہت میں اور ایکسپلین کر لوں گی کہ کیسے یہ ہمارے ڈپریشن اور انگزائٹی میں ہماری ڈسیزن پاور کو کیسے انکریز ہوتا ہے، ہمارے برین کے کون سے پارٹ جو ہیں وہ اس سے مطلب اس سے بینیفٹ ہوتا ہے ان کو کس طرح سے. بہتر ہے، تو یہ بہتر ساری ہے. چیزیں. نیکسٹ ویک کے اوپر رکھ لیتے ہیں. باقی آج لوگوں کے آگے کوشچن پوچھ لیں، بتا دیں اور مزید کچھ بتانا تو یہ نیکسٹ ویک کے اوپر بھی ٹریننگ دیں گے میڈیکیشن کی، کہ میڈیکیشن کیسے ہوتی ہے. جی وہ پریکٹیکل میں آ جائے گا. اس کو پھر اس میں ایکسپیریمنٹ ان کو ایکسپیرئنس ہو جائے گا نا کہ یہ کس طرح سے یہ افیکٹ کرتی ہے. اور یہ چیز ہے کہ وہ خود سے اپنے اس کو کر کے افیکٹ ان کو پتہ چلے گا. اور کچھ تھوڑا بہت اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بتا دیں گے جو بھی چیز نیکسٹ میں. تو ابھی کوشچن آنسر لے لیتے ہیں اگر کوئی ہے کسی کو. جی، جس کا جو کوشچن ہے اپنا مائک ایک ایک کر کے انمیوٹ کر کے میڈم سے پوچھ سکتا ہے، جو کوشچن ہے اباؤٹ میڈیٹیشن کے بارے میں. میرے خیال میں کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اس کو بہت ہی کوشش کی کہ آسان الفاظ میں اور ایک اس طریقے سے اس کو بتاؤں تاکہ یہ ایزی وے میں نا لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہو جائے. اور اگر تو ٹائم ہے تو میں اس میں پھر کوئی بریتھ ورک کروا دیتی ہوں، یا پھر کوشچن ہے تو پھر پوچھ لیتے ہیں. جی بہترین ہے. اچھا، یہ نیچے کوشچن آیا ہے، اس کا کمنٹس دیکھیں اور اس کے علاوہ باقی تھوڑا سا اور نالج انہیں دے دیں اباؤٹ میڈیٹیشن نا، موٹا موٹا جن کے بارے میں اویئرنیس ہو جائے. چلیں، یہ کوشچن کیا آیا وہ پوچھ لیں آپ اگر پوچھنا ہے تو.
نیچے کمنٹس باکس میں دیکھیں نا، یہ جہاں پر میسج کا آپشن آ رہا ہے، یہاں پر آیا کوشچن چیک کریں ذرا کس چیز کا آیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ دیکھ کے جواب دے دیں. تو آپ سب لوگ جو ہے جو بھی سن رہے ہیں، اس سنڈے کو تیار رہیے گا. اس سنڈے کو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اچھا، انہوں نے پوچھا کہ ہم میڈیٹیشن پہ جو ہے وہ پراپر نالج کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں، میرے ویسے میں کافی سارے لیکچر اس پہ دیتی ہوں میڈیٹیشن پہ، اور میں نے اپنا گروپ وغیرہ بھی بنایا ہوا ہے میڈیٹیشن کے متعلق. تو اب میں، کیونکہ یہ پریکٹس کی چیز ہے، آپ جیسے جیسے اس کو کریں گے پریکٹس، آپ کو اور زیادہ اویئرنیس ہوتی جائے گی. اور بکس وغیرہ بھی ہوں گی، بٹ میں بکس تو بہت ہی کم میں نے پڑھی ہے. میں نے خود سے جو اپنے کورسز وغیرہ کیے ہیں یا ورک شاپس کیے ہیں، اسی میں یہ میڈیٹیشن کی پھر مجھے ٹریننگ میں ملی ہے. یہاں پہ بھی کلاسز ہوتی ہیں، مطلب ہر سنڈے کو ہماری میڈیٹیشن کلاس ہوتی ہے. اس میں ڈفرنٹ میڈیٹیشن کے ایک اور میں چیز بتاؤں، اس کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں، بہت زیادہ ہیں. مطلب اگر آپ کہیں بھی اس کو گوگل بھی کریں گے تو آپ کو اس میں بہت زیادہ ٹائپس ملیں گے. ایک تو اس میں ہے نا پیسو اور ایکٹیو، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہوتی ہیں. زین واک ہے، مطلب کافی ساری ہیں. مائنڈ فلنس میں بھی آ جاتی ہیں. تو جتنا آپ اس کے بارے میں، وہی میں نے جیسے بتایا نا، جب آپ کسی چیز کی جستجو کرتے ہیں نا، یا آپ اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں یا اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی کام، تو آپ کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اپرچونٹی جو ہے وہ مل جاتی ہے. پہلے آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس میں کتنے فوکسڈ ہیں، اور اس کو آپ کو کتنا اسے لگتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اور کیونکہ ہوتا ہے فائدہ، اس میں آپ پریکٹس بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی شخص کے اس میں کیسے فائدہ ہوتا ہے. تو ابھی اگر کسی اور کا کوشچن نہیں ہے تو پھر میں تھوڑا سا ان کو اس کا بریتھ ورک کا بتا دیتی ہوں. کہ آپ نے جیسے کسی کو اگر بلڈ پریشر بھی ہے، یا کوئی انگزائٹی ہو رہی ہے، آپ کو کوئی بھی ایسا ایشو ہے، ہر انسان نروس ہو جاتا ہے، یا پڑھائی میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، پیپرز ہیں، اسٹوڈینٹس کی بھی اپنی ظاہر ہے وہ ہوتے ہیں، اسٹریس ہوتے ہیں، پیپر کا فوبیا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ نے اس میں سمپل کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی جو آپ کی بیلی ہے نا، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ آپ کی بیلی جو ہے، جب آپ بریتھ انہیل کریں گے تو آپ کی بیلی باہر کی طرف آنی چاہیے. ہم لوگ جو سانس لیتے ہیں، ہماری بیلی، ہمارا پیٹ جو اندر کی طرف جاتا ہے، ہم نے وہ سانس نہیں لینی. اگر آپ ڈیلی بھی اس کو چاہیں تو ایسے لے سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کانشیس کے ساتھ نہیں لیتے، تو ہم عام طور پہ دوسری طرح لیتے ہیں. لیکن بیلی بریتھنگ جو ہوتی ہے، جو بچے لیتے ہیں، جیسے بچوں کو پیٹ باہر پھولتے ہیں، تو سانس اب اندر لے کے جانا ہے آپ نے گہرا، اتنا گہرا لینا ہے کہ آپ کا پیٹ باہر کی طرف نکل آئے. اور اتنا آپ نے اس کو ڈیپلی لینا ہے کہ مطلب آپ یہ کاؤنٹ کر کے لیں 10 سے 1 سے 10 سیکنڈ تک، کہ آپ نے اتنا لمبا سانس لیا اسٹارٹ میں، پھر 10 سے 15 سیکنڈ اس کو اتنا ڈیپلی لے کے جائیں انہیل کرتے وقت، اور پھر اس کو ایکسیل کریں. اور ایکسیل جو کرنا ہے، باہر جو نکالنا ہے وہ منہ سے نکالنا ہے، اور بہت سلولی. تو اس میں آپ کا پیٹ جو ہے وہ اندر جائے گا. یہ آپ نے اس کو اس طرح سے پریکٹس کرنا ہے. جب بھی آپ کو کوئی اسٹریس ہو، کوئی انگزائٹی ہو، آپ اس کو نہ بھی ہو تو آپ صبح و شام اس کو کریں. جیسے نماز صبح کی پڑھتے ہیں، یا مارننگ میں، کیونکہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے باہر، اگر کوئی واک کر رہا ہے تو تب بھی کر سکتا ہے. تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ کو بھی اپنی روٹین بنانا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے بریتھ ورک ہیں، جس میں الٹرنیٹیو بریتھ ہے، باکس بریتھ ہے، مطلب کافی ساری اس کی ٹائپس ہیں. وہ ہم لوگ میڈیٹیشن سے مطلب پہلے کرواتے ہیں، تاکہ اس میں پھر آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اتنا ریلیکس ہو گیا میڈیٹیشن میں، آپ کا پورا جو ہے وہ دھیان جو ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے. تو اگر آپ میڈیٹیشن نہیں بھی کر رہے تو آپ خالی بریدنگ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے سمپلی بتایا، انہیل فرام نوز اینڈ ایکسیل فرام ماؤتھ. تو یہ جی ٹھیک ہے. میں گروپ اسی گروپ میں، کسی گروپ میں شیئر کر دوں گی اپنے گروپ کا لنک. وہاں پہ ابھی آج کل میں نے ویسے میرا ایکٹیو نہیں تھا گروپ، کیونکہ میں اور کورسز وغیرہ کر رہی تھی، لیکن انشاءاللہ پہلے میں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کی ہوئی ہیں.
میڈیٹیشن کا کورس وغیرہ اگر کسی نے کرنا ہے یا ویسے کرنا چاہتا ہے ریگولر میڈیٹیشن، تو اس میں بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ موسٹلی میں نے دیکھا ہے اکثر ہم لوگ اس طرح سے بھی ہوتی ہے میوزک کے ساتھ، وہ سودنگ میوزک اور بہت ہی مطلب جو آپ کے اس سے ہمارے جو برین پہ نا بہت افیکٹ پڑتا ہے میوزک کے ساتھ جب ہم اس طرح کی لگاتے ہیں. ویسے لوگ پھر یہ کہتے ہیں جی میوزک تو اسلام میں حرام ہے. میوزک ویسے جہاں تک میرا خیال ہے یہ ایک طرح کی تھراپی ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو ایز اے میڈیسن یوز کر رہے ہیں، کوئی آپ فن کے لیے انجوائے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کی نیت کیا ہے یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ میوزک یہ وہ والا میوزک جو اشعار ہیں جہاں تک میرا نالج ہے، اگر اشعار ہوتے ہیں کوئی شعر ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کو اس کسی اسلامی راستے سے ہٹا دے وہ آپ کے لیے مطلب غلط ہے. تو باقی ہم اس کو میوزک کو اگر لیتے ہیں تو ایز اے تھراپی، کیونکہ اکثر لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی میوزک ہم کیسے لگا لیں. باہر اگر آپ میوزک بھی لگا کے اپنا فوکس اس پہ کر لیں سودنگ میوزک پہ، تو اس کی جب وہ بیٹس ہوتے ہیں اسے آپ کے برین کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا اس سے بھی کافی آپ کے مائنڈ کی وہ چینج ہوتی ہے ڈائریکشن. تو ٹھیک ہے پھر اس کو کیا خیال اب اینڈ کیا جائے. اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے یا کوئی انکوائری کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. باقی جن نے بک کا پوچھا بک ہوں گی ویسے، کیونکہ مجھے کسی بک کا نہیں پتا کیونکہ میں بکس اس پہ میں نے پڑھی نہیں ہے. ہوں گی ظاہر بک نو ڈاؤٹ کہ کہیں نہ کہیں ہوں گی، اگر انگلش میں ہوں گی یا اردو میں بھی مراقبے کے نام سے ہوں گی، آپ وہ سرچ کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ بیٹر ہے کہ یہ پریکٹس کی چیز ہے. جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اس میں ڈیپ جائیں گے تو اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ جو آپ کا انٹروڈکشن ہے یا اس کے جو پراپر میتھڈ ہے وہ یہاں پہ آپ کو اگر آپ گروپ میں بھی اپنا مطلب بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل میں اویئرنیس چاہیے یا ہمیں چاہیے تو وہ آپ کو پھر اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو مینیج کریں. کیا خیال ہے آپ اس کو اینڈ کریں یا آپ نے کچھ کرنی ہے بات آگے کر لیں. جی جی، پھر اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی بھی کسی کا کوشچن ہے پوچھ لیں، ہم لوگ اویلیبل ہیں. باقی ڈیلی بیسس پہ ہمارے ہاں ویبنار ہوتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ویبنار آپ لوگ جوائن کیا کریں، کافی زیادہ فائدہ ہوگا. ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں، یوتھ اویئرنیس، اور مزید اگر آپ اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ آگے پیچھے جتنے مطلب کولیگز وغیرہ فرینڈس وغیرہ ہیں، اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئر کریں تاکہ کیونکہ واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں اکثر ہوتا ہے ہم لوگ امپورٹینس نہیں دیتے، لیکن شاید ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی کسی اور بھی اپرچونٹی کی بات ہے کہ ہمیں اس چیز پہ اپنا ایک رکھنا چاہیے کہ کوئی ہمیں، کیونکہ ایک جگہ پہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں فرض کریں گروپ میں ہے لیکن وہ ایک جو لنک ہوتا ہے وہ کسی ایک بندے کی نظر سے گزرتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جی شاید ہمارے فائدے کے لیے جو بھی آپ کو کوئی بھی کہیں بھی اپرچونٹی مل ہے، کوئی ویبینار مل رہا ہے، کوئی پروگرام مل رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی ایک اپنا ٹائم لگا رہا ہوتا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو ضرور اویل کریں. اگر خود نہیں کر سکتے کسی اور سے شیئر کر لیں اپنے گروپ سے. آج کل سب نے گروپ سے بنائے ہوتے ہیں اچھا، تاکہ پھر ایک بات اور کہ جی اگر آپ لوگ واقعی میری آرگنائزیشن کے ساتھ سیریس ہیں تو اسے شیئر کرنا شروع کریں تاکہ میرا جو موٹو ہے، جو میرا پرپس ہے، اس آرگنائزیشن کے تھرو یوتھ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی یوتھ جنریشن ہے، ان کو اویئرنیس دی جائے سائیکالوجی کے حوالے سے، مینٹل النیس کے حوالے سے، فزیکل حوالے سے، اور ہر حوالے سے انہیں ایک پراپر نالج دیا جائے، ایک اتھینٹک پروف کے ساتھ انہیں نالج دیا جائے. میرا موٹو یہ آرگنائزیشن اسٹارٹ کرنے کا، کیونکہ ہم جو ہے نا آج کل دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس نالج تو ہے لیکن ہم اس نالج کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اویئرنیس ہی نہیں ہے کامیاب ہونے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اسی حوالے سے جو ہے ہم ورک کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو شیئر کریں ہمارا ویبنار اور ہماری آرگنائزیشن کو مزید لوگوں سے، تاکہ لوگ جوائن کریں اور لوگ فائدہ اٹھا سکیں اس سے. باقی سنڈے کو انشاءاللہ میں ویبنار کروں گا ڈپریشن کے اوپر. ڈپریشن کو آپ کو سمجھاؤں گا پورا ایک پروف کے ساتھ، پریکٹیکل کے ساتھ، سب کچھ
جاؤں گا 1 گھنٹے کے اندر آپ کو ٹوٹلی میرے خیال سے میں ڈپریشن بتا دوں گا کہ ڈپریشن کیا ہے، کس طرح سے ہے، کس طرح سے آپ اسے کور کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں ہے، سٹیجز کیا ہوتی ہیں، کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، بالکل آپ کو جس طرح سے دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں، بالکل سمپل. میں کوئی کتاب والا نالج آپ کو نہیں دوں گا، یہاں سے یہ کرو گے تو یہ نہیں، میں بالکل آپ کو ایک نارملی جو ہے وہ دوں گا، جسے کہا جائے نالج، کہ جس سے آپ لوگ کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. باقی اسٹے کنیکٹڈ، اور اگر کسی کا کوئی بھی کویشچن ہو تو گروپ میں یا پرسنلی مجھ سے میڈم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم لوگ وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں. اور آج کا سیشن ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، جو میڈم جویریہ کرنے والی ہیں ہمارا، سوری ڈاکٹر عمیر صاحب کا سیشن ہے انشاءاللہ، جو کل کریں گے. انشاءاللہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو، جوائن کیجیے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم.